السلام علیکم۔ آج ہم اصحاب کہف کے بارے میں جانیں گے۔ ایمان کی وہ داستان جو صدیوں تک زندہ رہی۔ صدیوں پہلے ایک بستی تھی جہاں لوگوں کے دلوں پر شرک اور باطل عقائد کا غلبہ تھا۔ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ معاشرے میں ایسا ماحول پیدا ہو چکا تھا کہ جو شخص اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹتا اسے عجیب سمجھا جاتا۔ اسی بستی میں چند نوجوان رہتے تھے۔ وہ عمر میں جوان تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا، بتوں کے سامنے جھکتے دیکھا اور سوچا کہ یہ بے جان چیزیں نہ کسی کو نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان۔ ان نوجوانوں کے دل نے گواہی دی کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان مزید بڑھا دیا۔ یہ نوجوان جانتے تھے کہ حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہوگا، مگر انہوں نے اپنے ایمان کا سودا دنیا کے خوف سے نہیں کیا۔ ان نوجوانوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور اپنے لوگوں سے الگ ہو گئے۔ قرآن مجید میں ان کی دعا کا ذکر آتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں بھلائی کا سامان پیدا فرما۔ یہ دعا ان کے دل کی کیفیت بیان کرتی تھی۔ ان کے پاس دنیاوی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بڑا لشکر نہیں تھا، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایک ایسی دولت تھی جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر طاقت معمولی تھی، ایمان۔ غار کی طرف سفر وہ نوجوان اپنی بستی سے نکلے اور ایک غار میں پناہ لی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے نامعلوم حالات ہیں، مگر انہیں یقین تھا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ غار کے اندر پہنچ کر انہوں نے اپنے رب سے رحمت مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں ایک طویل مدت تک سلا دیا۔ یہ عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ دن گزرتے گئے، پھر مہینے گزرے اور پھر سال گزرے اور پھر صدیاں گزر گئی، مگر وہ نوجوان اپنی غار میں سوئے رہے۔ اللہ کی قدرت قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے غار سے ایک خاص انداز میں گزر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ سورج کی روشنی ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ غار کے اندر موجود تھے۔ ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ دائیں اور بائیں طرف پھیرتا رہتا تھا اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر خوف محسوس کرتا تھا اور پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 309 سال یہ نوجوان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کتنی طویل مدت تک سوئے رہیں گے۔ قرآن مجید کے مطابق وہ غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید، یعنی مجموعی طور پر 309 سال۔ لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تھوڑی دیر ہی سوئے ہوں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر ٹھہرے؟ کسی نے کہا 1 دن، دوسرے نے کہا 1 دن کا کچھ حصہ، پھر انہوں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے۔ یہ جواب ان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان اپنی محدود عقل سے بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ کھانا تلاش کرنے والا نوجوان جب وہ بیدار ہوا تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا وہ شہر جائے اور وہاں سے پاکیزہ کھانا لے آئے، مگر اسے ایک اہم بات سمجھائی، احتیاط کرنا کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ ہو، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہر کے حالات کیا ہو چکے ہیں۔ جس دنیا سے وہ نکلے تھے وہ دنیا اب بدل چکی تھی، مگر انہیں اس تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ وہ نوجوان شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بدلی ہوئی دنیا جب وہ شہر پہنچا تو اسے سب کچھ عجیب محسوس ہوا۔ عمارتیں بدل چکی تھیں، لوگ بدل چکے تھے، حالات بدل چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زمانہ بدل چکا تھا۔ ان کے پاس جو رقم تھی وہ پرانے زمانے کی تھی۔ جب اس نے اس رقم سے کھانا خریدنے کی کوشش کی تو دکاندار حیران رہ گیا۔ لوگ جمع ہونے لگے۔ وہ نوجوان بھی حیران تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سب لوگ اسے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں، یہ انہی نوجوانوں میں سے ایک ہے جس کا واقعہ نسل در نسل مشہور ہو چکا تھا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور قیامت کا آنا بھی حق ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی بن گیا۔ وہ نوجوان جنہیں دنیا نے بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ انسان کسی کو بھول سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھولتا۔ اصحاب کہف کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ نہیں تھا۔ وہ طاقتور بادشاہ نہیں تھے،
وہ کسی بڑی فوج کے سپہ سالار نہیں تھے، ان کے خزانے دولت کے خزانے نہیں تھے، مگر ان کے پاس ایمان تھا۔ وہ ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا آرام، اپنا شہر اور اپنی سابقہ زندگی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول کیا اور ان کے واقعے کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج ہمارے لیے سبق: اصحاب کہف کا واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، یہ ہر ایک شخص کے لیے سبق ہے جو حق پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی انسان کو اپنے دوستوں کے دباؤ کا سامنا ہوتا ہے تو کبھی معاشرہ اسے غلط رستے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے، کبھی دنیاوی فائدہ انسان کو اپنے اصول چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے وقت میں اصحاب کہف یاد دلاتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے لیے درست راستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو غار میں پناہ دی، صدیوں تک ان کی حفاظت فرمائی، پھر انہیں بیدار کیا اور ان کے واقعے کو قرآن میں جگہ دے دی۔ دنیا میں انسان کی عمر محدود ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں اور پھر بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام باقی رہتا ہے۔ اصحاب کہف ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کامیابی ہمیشہ دنیا میں مشہور ہونے کا نام نہیں، اصل کامیابی اللہ کے نزدیک قبول ہو جانا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ پر بھروسہ رکھے، مشکل وقت میں اس پر بھروسہ کرے اور حق کے راستے پر قائم رہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے ایسے راستوں میں آ سکتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی ایسا مضبوط ایمان پیدا فرما، ہمیں حق پر قائم رکھ اور مشکل حالات میں اپنے اوپر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔